کیا تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے؟ معنوی ترقی بھی ہو جائے گی، تمہارے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، تمہارے پیسہ بھی آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور میرے ذہن میں ایک عمل آیا ہوا ہے تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت۔ ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بیماری ہے، یہ تمہاری دوا ہے، معاملہ ختم۔ کوئی تفصیل نہیں بتاتا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ نہیں بتاتا۔ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری ایک تکلیف ہے، اب بتاتے ہیں میری یہ تکلیف ہے، وہ دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گی، یہ تمہاری دوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہاری تکلیف ہے، تمہارے فلاں عضو میں، مثلا تمہارے جسم کے فلاں حصے میں یہ مشکل آئی ہے، اور یہ جو مشکل ہے اس کی وجہ سے تمہاری یہ نشانیاں آ رہی ہیں۔ اب تم اگر یہ دوائی لو گے تو تمہاری مشکل کیسے حل ہوگی، وہ پورا آپ کو بتا دیتا ہے۔ اب خود مجھے بتائیں علاج کرانے کے لیے کون سا ڈاکٹر بہتر ہے، جو پورا سسٹم نہ بتائے یا پورا سسٹم بتا دے؟ میں ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے پورا سسٹم بتا دے تاکہ مجھے اور احتیاط کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مثلا اگر مجھے وہ بتا دے، فرض کر لیں کہ بھئی تمہاری آنتوں میں مسئلہ ہے، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے اس کا کوئی تعلق، براہ راست تعلق کھانے پینے سے ہوگا، کھانا تو بالآخر آنتوں میں ہی جائے گا، تو پھر میں کھانے پینے میں وہ احتیاط کروں گا جو میرے آنتوں کی اس مشکل کو حل کرے۔ اچھا اگر مسئلہ آنتوں کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، تو پھر میں وہاں احتیاط کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے علاج کروانے کے لیے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگے گا جو پورا میکینزم بتا دے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اور ہم اخلاقی تربیت نہیں چاہتے اپنی؟ اگر اخلاقی تربیت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ صرف نصیحتیں کریں یا سسٹم بتائیں؟ میں ترجیح دیتا ہوں سسٹم پتہ چلنا چاہیے، تاکہ میں غلطی بھی کروں تو مجھے پتہ ہو کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ انجانے میں کوئی کام نہ کروں۔ تو مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ ایسی میں مثال دے رہا ہوں، شوگر ہے اس کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی میٹھی چیز کھا رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کو تو شوگر تھی، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے صبح کو یہ احتیاط کر لی ہے، رات کو میں یہ احتیاط کر لوں گا، اس وقت جو کھا رہا ہوں یہ میں بیلنس کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر غلطی بھی کر رہا ہو تو اس کو پتا تو ہوگا کم از کم کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کا یہ اثر ہوگا، مجھے اس غلطی کو نپٹانا کیسے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو ہمیں اخلاقی تربیت کا نظام پتہ چل گیا ہے کیا؟ میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں نہیں پتہ۔ اس کی وجہ سے ہم انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اثر کیا ہونا ہے قطعاً نہیں کریں گے، لیکن کر رہے ہیں۔ اب کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی یہ جو آنکھوں کے گناہ ہو رہے ہیں، یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے آنکھ سے گناہ کر لیا، یا مثلاً عادت بن گئی ہے کہ ہر روز اتنی دیر تک یہ کام کروں گا، نہیں، یہ صرف یہاں نہیں رکے گا۔ یہ جو معنوی تربیت، اخلاقی تربیت کا معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے دل پہ اثر نہیں پڑے گا، نہیں، سارا اثر پڑنا ہی دل پر ہے، چاہے اچھے میں چاہے برے میں، پڑنا ہی وہیں پر ہے۔ تو گناہ پاؤں سے کرے گا لیکن اثر قلب پہ ہونا ہے، گناہ فکر سے کرے گا پھر بھی اثر قلب کے اوپر ہونا ہے، اچھا کام بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے میں ہوگا، یہاں غلطی کر رہا ہوں باقی سب صحیح ہوگا، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے۔ کل میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہاں دو خداؤں کے نظام نہیں ہے، یہ ایک توحید ہے، یہ پورا نظام ساتھ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں سے گناہ کروں گا، نماز تو میری صحیح ہو جائے گی نا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ پورا سسٹم سمجھنا پڑے گا، پھر آپ طے کریں کہ آپ نے یہ غلطی کرنی ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، یہ دینی پڑے گی۔ دینے کو تیار ہو، بسم اللہ، نعوذ باللہ، بلکہ کہ میں غلطی کرو پھر
تو پتہ تو چلے کہ قیمت کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیں، سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک حصہ عرض کیا تھا، آیت اللہ العظمیٰ بہجت بہت ظاہر بہت تجربہ کار آدمی تھے. تو وہ بعض اوقات ایک جملہ بولتے تھے، اس میں وہ برسوں کی چیزوں کو اہل بیت کی تعلیمات میں سے سمیٹ کے بول دیتے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، میں تھوڑا سا اس کا سہارا لوں گا اور اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ان کا ایک جملہ ہے، اس میں انہوں نے کئی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے. اب جملے کو میں سوچتا ہوں ابھی پہلے شروع میں نہ بولوں، پہلے تھوڑا سا اس کا گراؤنڈ تیار کر لوں. یہ جو اسلام نے ہمیں اخلاقی نظام دیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ معجزہ کرنے کو مل جائے گا، ایک طاقت آ جائے گی. مثلا میں خواب میں دیکھ لوں گا کہ کل کیا ہونے والا ہے، میں کسی کو دیکھوں گا تو بتا دوں گا تم اچھے آدمی ہو برے آدمی ہو. یہ سب ایک معنی میں جادوگری ہے. اسلام یہ دینے نہیں آیا. یہ طاقتیں ممکن ہے سائڈ میں کسی کو مل جائیں تو وہ بتائے بھی نہیں کہ میرے پاس ہے، لیکن یہ دینے کے لیے خدا دین بھیجے، نبی بھیجے نہیں ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے. کس کام کے لیے؟ اگر ایک جملے میں کیا ہے، وہ جو آپ ہر روز کہہ رہے ہیں، اللہ کے قریب جانا. قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کیا مطلب؟ 10 دفعہ کی سنی ہوئی بات آپ کی، اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا. جو خدا ہے، خدا ہمیں چاہتا ہے ہم اس کے نمائندہ بنیں، تو وہ چاہتا ہے اس کی وہ صفتیں جو مخلوق میں آ سکتی ہیں وہ ہمارے اندر نظر آئیں. 10 دفعہ کی میں عرض کر چکا ہوں یہ بات. صادق ہے، چاہتا ہے ہم سچ بولیں. خود رزاق ہے، چاہتا ہے ہم دینے والے بنیں. خود رحیم ہے، چاہتا ہے ہم رحم دل بنیں. علیم ہے، چاہتا ہے ہم عالم ہوں. تو یہ اصل ہدف یہ ہے. جب بھی ہم لوگ عبادتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی مثلا فلاں عبادت اچھی ہے اور فلاں کام کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو انسان کے اندر ایک مثال کے طور پر جذبہ اٹھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے ایک دن کتنا انجام دیا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ کتنا انجام دیا. تو مثال کے طور پر زیارت عاشوراء بہت بڑی عبادت ہے. روزانہ پڑھنے کا اپنا ایک اثر ہے. اور میرے پاس روایت موجود ہے روزانہ کی چیپٹر میں، فرمایا کہ جب تم کسی اچھے عمل کو انجام دو تو 1 سال تک انجام دو، تب تمہارے وجود پر اس کا اثر پڑے گا. اس روایت میں نمبر استعمال ہوا ہوا ہے 360، میرے خیال میں جو لکھا ہے کہ تمہارے وجود میں 360 رگیں ہیں. اب رگوں کا مطلب وہ وین نہیں ہے جس کے اندر خون ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ جسم کے اندر ہوتی ہیں، یہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے. فرمایا تمہارے وجود کے اندر 360 رگیں ہیں، جب تم 360 دن کسی کام کو انجام دیتے ہو تب تمہارے وجود پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو میرے ذہن میں ایک عمل آیا ہوا ہے تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ جو کل عرائض پیش کیے تھے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. چند دن پہلے آیت اللہ العظمیٰ بہجت علی اللہ مقام شریف، ان کا ایک واقعہ کہیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں شاید کسی شاگرد نے ان سے کہا ہوگا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے، معنوی ترقی بھی ہو جائے گی، تمہارے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، تمہارے پیسہ بھی آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا، یہ میں تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا بالکل. فرمایا، انہوں نے کہا استغفار کرو، اس استغفار میں سب کچھ ہے. اچھا اب یہ استغفار انسان کیسے کرے؟ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا تھا، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ استغفار کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، انسان استغفار کو کس طریقے سے کرے.
جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے بہترین راستہ سحر کے وقت استغفار کرنا ہے۔ اذان فجر سے تھوڑی سی دیر پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے سحر کا وقت ہے، اس میں استغفار کرنا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے سحر کا وقت، لیکن مثلا نزدیک لے آئے تو اچھا ہے۔ سحر کے وقت استغفار کرے۔ ایک روایت موجود ہے، فرمائیں کہ 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرے کوئی شخص تو قرآن کی اس آیت کی نشانی بن جاتی ہے جس میں فرمایا کہ مومن کی علامت ہے کہ استغفرون بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے اس آیت کی نشانی بنے تو 70 مرتبہ استغفار کرے سحر کے وقت، فرمایا 1 سال تک، تو خدا تعالیٰ اس آیت کی نشانی بنا دے گا اس کو۔ مجھے نہیں پتا اس کی نشانی بننے کے بعد کیا نصیب ہوگا، لیکن قطعی بات یہ ہے کہ استغفار سے بہت کچھ نصیب ہونا ہے۔ کتنی آیتیں ہمارے پاس، یمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا، جو لفظی ترجمہ بنے گا۔ تو یہ ایک کام ہے، روزانہ کرنے کا ہے یا ایک دفعہ کرنے کا ہے؟ ایک دفعہ کرنے سے کہاں ہوگا؟ خود روایت کے لیے 1 سال تک، اب ہم لوگ 1 سال تک شاید 1 دن چھوڑ دیں گے، 2 دن چھوڑ دیں گے، تو زندگی کا اپنا حصہ بنا لے کہ مجھے 70 مرتبہ سحر کے وقت استغفار کرنا ہے۔ استغفار کے وقت کیا سوچنا ہے پہلے بات ہو چکی ہے، میں تفصیل تو دوبارہ اس کے پر عرض نہیں کروں گا۔ پچھلے گناہوں کو تکرار کرے، اپنے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کو سوچے، مثلا 10 مرتبہ استغفار کرے آنکھوں کے لیے، 10 مرتبہ اپنی زبان کے لیے، 10 مرتبہ اپنے کانوں کے لیے، 10 مرتبہ شکم پرستی کے مقابلے میں، 10 مرتبہ دنیا پرستی کے مقابلے میں، 10 مرتبہ شہرت پرستی کے مقابلے میں، اس طرح کر کے ایک دفعہ استغفار کرے والدین کے حقوق کے مقابلے میں کہ پتہ نہیں والدین کے حقوق کتنے تھے، میں نے ادا کیے نہیں کیے، حقوق الناس، ہمسایوں کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق۔ تو اس طرح انسان کے اندر ایک روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ روحانیت اپنا کام کرتی ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے۔